السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد سالم خان اشاعتی۔ میرا ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور یہ وائرل پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، یہ دوسری بار اور تیسری مرتبہ وائرل ہو رہا ہے۔ جب پہلی مرتبہ وائرل ہوا تھا تو ہم نے اس کے وضاحتی ویڈیوز بنا کر اس کا جواب دے دیے تھے۔ پھر کچھ دنوں تک اعتراض کرنے والے، یعنی کہ ہمارے ہیٹرز، اعتراض کرنے والے نہیں، کیونکہ اعتراض کرنے کے لیے بھی عقل لگتی ہے، دانائی لگتی ہے۔ جاہل قسم کے لوگوں کا جو اعتراض ہوتا ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں، کوئی عالم، کوئی جانکار، کوئی دانا، عقل مند اگر اعتراض کرے تو اس کا اعتراض معنی رکھتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، دوسری مرتبہ ہمارا وہ ویڈیو اور وائرل ہوا، تو پھر بھی ہم نے تھوڑی بہت وضاحت دی اور کچھ ہمارے ساتھیوں نے اس کی وضاحت دی۔ بہرحال پھر یوں ہوا کہ اب 2020 اور 21 میں وہ ویڈیو واپس سے وائرل ہو رہا ہے، اور اس کو وائرل کرنے والے اکثر علماء ہیں۔ اگر میں سخت الفاظ کہوں تو علماء کی انسلٹ ہوتی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، جب علماء خود اپنی انسلٹ کرانے پر آ جائے تو پھر انسلٹ ہی صحیح۔ بہرحال میں ایسے علماء کو لکیر کا فقیر کہتا ہوں۔ میں ایسے علماء کو مدرسے کے گھان کہتا ہوں۔ جس طرح سے عوام اپنے مال کی گھان نکالتی ہے، کچرا نکالتی ہے زکوٰۃ اور صدقے کی شکل میں، اور اسے مدرسوں میں دیتی ہے۔ ان مدرسوں کے اندر ان پیسوں سے یہ بچے پڑھتے ہیں، پڑھ کر بڑے ہوتے ہیں، اور یہ اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں، گلی محلے والوں پر بوجھ ہوتے ہیں، بگڑی ہوئی اولاد جسے ہم کہتے ہیں۔ ان کو اٹھا کر لا کر مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے، مدرسے کے اندر صرف ٹائم پاس کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ڈر سے اور استادوں کے ڈر سے ایک جو پریڈ ہوتا ہے عالم بننے کا وہ مکمل کر لیتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں صبح چاروں پر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ لوگ جب عوام کے درمیان میں آتے ہیں تو کوئی تعمیری کام نہیں کرتے، اور ان کی حالت ایسی ہوتی کہ ان کو اگر نماز کا کوئی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو یہ اپنی بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب یہ کسی فرقے سے جڑ جاتے ہیں، یہ مین ٹاپک، جب اس ٹائپ کے علماء کسی فرقے سے جڑ جاتے ہیں تو وہی ان کے مائنڈ میں جو خرافات ہوتی ہے، بس اس کو لے کر یہ عوام کے اندر فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے علماء کو فتین کہا گیا۔ میں ان کو تو لکیر کا فقیر کہتا ہوں، تو بڑا برا لگتا ہے، لیکن حدیث کے اندر ایسے علماء کی بہت خطرناک وعید آئی ہے۔ اول من تسعر بہم النار العلماء، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جہنم جس طبقے سے بھڑکائی جائیں گی وہ ہوں گے علماء سوء۔ اب آپ یہ کہوں گے کہ میں انڈائریکٹلی میں ان کو علماء سوء کیسے کہہ رہا ہوں، تو ہاں میرے پاس دلیل ہے ان کو علماء سوء میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کبھی تبلیغ کے سگے تھے نہیں۔ جب سے انہوں نے تبلیغ کا کام چالو ہوا ہے، تبلیغ کی اور تبلیغ والوں کی مخالفت ہی کی ہے۔ آج جب تبلیغ کے اندر شورا امارت کا اختلاف ہوا تو انہوں نے ایسی پارٹی کو اپنا لیا جس کے اندر علماء زیادہ تھے۔ علماء کیا زیادہ تھے، ایک ہوا چلائی گئی کہ یہاں پر علماء زیادہ ہیں، اور یہ پہلے سے ادھر کے مار کھائے ہوئے تھے، تو ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شورا میں لگ کے یہ لوگ دعوت و تبلیغ کا کام بڑھ چڑھ کر کرتے، لیکن انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ ان کا مقصد دعوت و تبلیغ کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد فتنہ پھیلانا تھا، اور جن علماء سے ان کو چھڑ تھی ان کو ایکسپوز کرنا تھا۔ بہرحال یہ اس کام کے اندر لگ گئے۔ پھر جب بندہ اس طرح کی گھناؤنی حرکت اور فتنہ بازی کے اندر لگ جاتا ہے نا، تو بس فتنوں کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، میں اگر کھل کر کہوں گا تو بہت بہت برا لگتا ہے علماء اکرام کو، اور مجھے فون بھی آتے ہیں، آپ ذرا اپنا لہجہ ادب قاعدے میں بات کرتے جائے، لہجہ ذرا اپنا نرم رکھیں۔ بھیا ٹھیک ہے، میں اپنا لہجہ نرم رکھوں، پر کن لوگوں کے لیے رکھوں؟ جب حدیث کے اندر ایسے علماء کو علماء سوء قرار دیا جا رہا ہے، ان سے جہنم کو سلگانے، اگر میں ان کو علماء جہنمی کہوں تب بھی تو برا لگے گا، تو میں ان کو کہتا ہوں لکیر کا فقیر۔ اب میں لکیر کا فقیر کیوں کہتا ہوں؟ یہ لوگ کبھی مطالعہ نہیں کرتے، انہوں نے کتابوں کو مدرسے میں صحیح ڈھنگ سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب درس چالو ہوتا تھا طہارت خانوں میں تمباکو ملتے ہوئے، پاخانے کے بہانے سے، طہارت کے بہانے سے، گھنٹہ جو چلتا ہے، پریڈ جو چلتا ہے، جو درس چلتا ہے اس کا ناغہ کر دینا، اور اس طرح سے ٹائم پاس کر کے پھر امتحان کے اندر بھی کیا پاس ہو یا فیل ہو، آگے تو بڑھنا ہے، صبح سے چاروں جانا ہے، چاروں سے پنجم جانا ہے۔ ان کو کچھ لینا دین کتابوں سے، ان کو نہ کتابوں کی عبارت خوانی آتی ہے، نہ کتابوں کا عبارت ترجمہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ بس یوں ہی چل چل کے انہوں نے رٹا مار کے ٹائم کھوٹی کر کے انہوں نے
عالمت کی سند حاصل کر لی ہے، اور جب دنیا کے اندر آئے، جب یہ عوام الناس کے اندر آئے، تو یہاں بھی ان کا وہی حال، لکیر کے فقیر، کیونکہ تحقیق کرنے کا مادہ ہے نہیں، علم کبھی کتابوں سے ہم نے اپنے سینے کے اندر جذب ہی نہیں کیا، علم کو ہم نے اخذ ہی نہیں کیا، تو وہ علم کہاں سے باہر نکلے گا؟ اب میں اتنی سارے باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ میرا ایک ویڈیو کتے کے تعلق سے بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے۔ اب کون کر رہے ہیں؟ شورا والے کر رہے ہیں۔ کون سے شورا والے؟ اس میں اکثر علماء ہیں، لکیر کے فقیر، اس میں ہوں گے کچھ بڑے بڑے مدرسے کے فارغ ہوں گے، کچھ مدرسوں کے استاد ہوں گے، کچھ مکاتب پڑھانے والے ہوں گے، کچھ امامت کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہوں گے، 10 15 سال پرانے امام ہوں گے، بہرحال بٹ یہ رکیل کے فقیر کیوں؟ کہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ ویڈیو ہے ادھوری۔ میں یہ وضاحت یہ پہلی اور آخری بار نہیں دے رہا ہوں، یہ لاسٹ بار، اس کے بعد میں کبھی وضاحت نہیں دوں گا۔ میں کچھ حوالے دینے والا ہوں، بس حوالے دے کر بات ختم کر دوں گا، اور یہ حوالے ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے ہیٹرز نہیں ہیں۔ یہ جو میرے خلاف ہوا چلائی جا رہی ہے، یہ باتیں جب میرے جو موافقین ہیں، جو میرے فالوورز ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، یہ مجھے پوچھتے ہیں۔ آج ہمارے ایک صوبے کے ذمہ دار اور صوبے کے سفر کرنے والے ایک بہت بڑے عالم دین، میں ان کا نام ظاہر نہیں کروں گا، ان کو میرا یہ ویڈیو انڈونیشیا سے موصول ہوا، اور انڈونیشیا کے ایک ساتھی نے ان سے پوچھا، بھائی مفتی سالم خان کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، ذرا ان سے معلوم کیجئے۔ مجھے ان کا فون آیا تو میں نے ان کو فون پر ان کو وضاحت کر دی۔ تو بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا ویڈیو آل انڈیا تو چل رہا تھا، اب ورلڈ وائڈ چل رہا ہے۔ مطلب یہ اتنا، انہوں نے مجھے اتنا فیمس کر دیا کہ بیرون انڈیا، ہندوستان کے باہر بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان تک بھی حق بات پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ سالم خان اشاعتی کیا ہے۔ یہ لوگ تو پہلے میرے اساتذہ تک گئے، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے جب اساتذہ اس سے پلہ جھاڑ دیں گے تو ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اصل میں یہ میری زبان بند کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میری زبان جو کھلی ہے وہ حق بات کو لے کر، دلیل کو لے کر کھلی ہے، کہ کسی بھی بات کی میں دلیل سے بات کرتا ہوں، کوئی بھی مدعا ہو، میں اس کی گہرائی تک جاتا ہوں، گہرائی تک جا کر اس کی حقیقت کو باہر نکالتا ہوں، اور لوگوں کے سامنے دلیلیں رکھ کر بات کرتا ہوں۔ غیر مقلد کو اسی وجہ سے مجھ سے بہت چڑ ہے، بریلوی حضرات ہیں، ان کو مجھ سے اسی وجہ سے چڑ ہے، اور اب فتنہ خبیثہ عالمی شورا والوں کو بھی اسی وجہ سے مجھ سے چڑ ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں دلیل سے کرتا ہوں۔ اور آج تک میرے بہت سارے ویڈیو ہیں جو انہوں نے اعتراضات کیے، تبلیغ پر کیے، تبلیغ والوں پر کیے، تبلیغ کے امیر پر کیے، ان سارے اعتراضات کے میں نے جوابات دیا ہوں۔ آج تک کسی عالم دین نے، چاہے وہ شورا والا ہو یا شورا والا نہیں ہو، میری ان باتوں کو غلط ثابت نہیں کر پایا، اور کریں گے بھی کیوں؟ جب میں حدیث رکھ رہا ہوں تمہارے سامنے، میں جب قرآن تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، حدیث اور قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور ہوا بھی کتنے سارے علماء جو معتدل تھے، جو شورا کے بہکاؤ میں آ گئے، ان کو جب کچھ دلیلیں میں نے دیا تو انہوں نے مانا، چلو ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک وہ جو ایک بیان مولانا صاحب کا وائرل ہوا تھا اورنگ آباد کے اجتماع میں، کہ جس آدمی کو دعوت کے کام سے، دین کے پھیلنے کا، ایمان کے بننے کا یقین نہ ہو، وہ کیا کر لے؟ خودکشی کر لے۔ تو اس کو بہت وائرل کیا شورا والوں نے، دیکھو یہ ساتھ ایسا بول رہا، ویسا بول رہا، خودکشی کرنے کا بول رہا، اب کیا ہم مدرسے والوں نے خودکشی کر لینا کیا؟ ہم مدرسے والوں نے، ہم تو دعوت تبلیغ میں نہیں جاتے، پر ہم تو مدرسے میں پڑھاتے، ابھی ہم نے کیا خودکشی کر لینا کیا؟ عجیب و غریب لینگویج، عجیب و غریب باتیں، اللہ رحم، ایک جاہل بھی ایسی بات نہیں کرے۔ ذرا ان کے شورا والے کے گروپ میں ایڈ ہو کر دیکھو، صرف گالیاں، گھنونی باتیں، سڑی ہوئی گلی ہوئی باتیں۔ کوئی اگر ان کے گروپ کے اندر داخل ہو جائے، شورا والے گروپ کے اندر، اور ان کے گروپ کے اندر اگر ایک دن رہیں، تو کبھی وہ شورا کا نام بھی نہیں لائیں گا اپنی زبان کے اوپر، اور زندگی بھر شورا سے نفرت کریں گا۔ اس طرح کی باتیں ان کے گروپوں کے اندر واٹس ایپ پہ چلتی ہے۔ تو میں نے اس کا جواب دیا، قرآن کی آیت سے ثابت کیا، تو مانا علماء نے۔ کتے کا مسئلہ آیا تھا کہ مولانا صاحب نے اصحاب کہف کتے کو شیر کہا، میں نے دلیل سے ثابت کیا، اس کو مان لیا، تو اس کو بھی مان کر لیا۔ لیکن جو نہیں ماننے والے تھے ان کو چڑ لگی کہ نہیں یار، یہ آدمی کی زبان بند کرنا ہے، اس سے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور وہ میری آواز بند کرنے لگے۔ اب میری آواز بند کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے مجھ پر ذاتی حملے کیے، ٹھیک ہے۔ جب ان کا ذاتی حملوں سے پیٹ نہیں بھرا، یہ میرے والدین پر گئے، میرے والدین کے اوپر الزامات لگائے، اور نہ جانے کیسی باتیں کہی میرے والدین کے تعلق سے۔ وہاں سے بھی دل نہیں بھگا، یہ میری نجی لائف، میری جو میرڈ لائف ہے، اس کے اندر انہوں نے دخل اندازی کی، وہاں پر بھی ایک دم گھناؤنی گندی باتیں کر کے مجھے بدنام کرنا شروع کی۔ پر میں عزم مصمم لے کر کھڑا تھا کہ میں یہ نہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں،
نہ میں یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ صرف میں ابتغاء مرضات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر اگر کوئی اعتراض کرے گا، سالم خان سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ میرے استاد لوگ بھی جانتے ہیں میں پڑھائی کے زمانے سے ایسا ہی ہوں، میرا مائنڈ ایکسپوزنگ مائنڈ ہے، رد کرنے والا مائنڈ ہے کہ کوئی غلط بات کرے اس کا رد، کوئی غلط بات کرے اس کو ایکسپوز کرنا۔ تو جب یہ شورا امرت کا میٹر آیا، قرآن اور حدیث اور مولانا صاحب کے بیانات کو لے کر انہوں نے بہت 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 دھنگانہ کیا، تو پھر میں نے کیا کیا، جوابات دیا۔ جوابات دینے کے بعد میرے جوابات کو دارالعلوم دیوبند پہنچایا گیا، ندوۃ العلماء پہنچایا گیا، اشاعۃ العلوم عقل قوا پہنچایا گیا، اور میں نے بھی کہا ٹھیک ہے پہنچاؤ نا، وہاں سے اگر تم ایک فتویٰ لے کر آؤ، وضاحت نامے جو چل رہے تھے دستخط اور سکے کے ساتھ لے کر آؤ کہ یہ بندہ غلط بات ہے۔ جس طرح سے مولانا سلمان ندوی کے تعلق سے باتیں چلائی گئی دارالافتاء سے کہ یہ اہل سنت جماعت سے ہٹ کر باتیں کر رہے، اس طرح سے میرے نام سے کوئی میسج، کوئی ایک وضاحت نامہ نکال لے، چاہے وہ چھوٹے موٹے مدرسے کے، چھوٹے موٹے دارالافتاء دارالقضاء سے کیوں نہ وہ نکال لیا جائے، میں انشاءاللہ اپنی زبان کو بند کر لوں گا اور اپنی ساری باتوں سے رجوع کر لوں گا۔ میں مان لوں گا کہ میری غلطی ہے اور میں نے مطالعہ کرنے میں غلطی کیا، یا حوالہ دینے میں میرے سے غلطی ہو گئی، یا استدلال کرنے میں مجھ سے کیا ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں رجوع کر لوں گا، کیا کر لوں گا، اپنی بات سے رجوع کر لوں گا۔ لیکن اتنے دن ہو گئے، آج تک کوئی عالم خاں، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی میری بات کو رد نہیں کر سکا۔ کیوں رد نہیں کر سکا؟ اس لیے کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ قرآن اور حدیث کی بات کہی تھی۔ تو ایک میری ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے، اب بہت ساری باتیں ہو گئی، ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، ایک ویڈیو میری وائرل کی جا رہی ہے، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ یہ میں جواب میرے ان ساتھیوں کے لیے اور ان فالوورز کے لیے دے رہا ہوں جو میرے کو فالو کرتے ہیں اور جو حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ اور اگر میرے ہیٹرز، میرے مخالفین اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میری ویڈیو وائرل کر رہے اس لیے میں ان کو جواب دے رہا ہوں، تو مجھے ان کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہل کچھ آئے کتنی بھی دلیلیں دو، جاہل کی حالت الٹے گڑے کی طرح ہوتی ہے کہ کتنے بھی اکڑ ڈالو، ایک اکروڑ بھی اس پر سما نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا۔ بہرحال تو کتے کے تعلق سے کہ ویڈیو میرا وائرل کیا جا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، جس میں میں کہہ رہا ہوں مطلب ٹریم کیا ہے میرا ایک 23 منٹ کا یا ایک گھنٹے کے، آدھے گھنٹے کے آس پاس کا ایک ویڈیو، اس کو ٹریم کر کے 20 سیکنڈ کا ویڈیو نکالا ہے کہ کتا پاک ہے۔ آگے کی ویڈیو چلا تھا نا، وہاں پر کٹ کیوں کر دیا؟ اس کے آگے میں نے کچھ کہا ہے؟ ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ میں نیند سے اٹھا، برش کیا، ٹوپی لگایا، بیٹھ گیا کیمرے کے سامنے اور ویڈیو بنا کر ڈال دیا بھائی کتا پاک ہے۔ ارے کچھ ریزن ہے۔ اب یہ اعتراض کرنے والے بھی سمجھتے ہیں، یہ انگلی اٹھانے والے بھی سمجھتے ہیں کہ آگے اور پیچھے مفتی صاحب کچھ اور بات بتا رہے ہیں۔ ایک شرارتی فتین نے اس کو کیا کر دیا، ٹرم کر دیا، ایڈٹ کر دیا، اتنی کلپ کو کیا کر دیا، چلا دیا۔ تو میں، میرے ماننے والے اور میرے کو فالو کرنے والے جو ساتھی ہیں، تو جو میرے فرینڈس ہیں، میرے رقیب ہیں، میرے جو رفقا ہے، میرے جو دوست ہے، جو میرے عزیز ہے، یہ جملے میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہو، میں ان کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ کی اسکرین کے اوپر کچھ اسکرین شاٹ آئیں گے۔ ایک کتاب ہے ایضاح الطحاوی، طحاوی شریف کی یہ شرح ہے، مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی، شاہی مراد آباد کے مفتی صاحب، بہت ہی پائے کے عالم اور مفتی گزرے ہیں۔ بہرحال بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور ان کی کتابیں، ان کی شروحات آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اور مقالات اسعدی نام سے مولانا اسعد مدنی صاحب نے غیر مقلدوں کے جواب کے اندر ایک مقالہ، ان کے اعتراض کے جوابات دینے کے لیے ان کو کہا تھا، ان کو خدمت دی تھی۔ انہوں نے کئی جلدوں کے اندر مقالات اسعدی نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس کو منسوب کیا ہے مولانا اسعد مدنی کی طرف، اور اس میں سارے غیر مقلدوں کے جتنے وہ فقہ حنفی پہ اعتراض کرتے ہیں اس کے جوابات دیے ہیں۔ بہرحال بہت بڑی ہستی ہے، ان کی ایک کتاب ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ایضاح الطحاوی اس کا نام ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 105، باب سور القلب۔ یہاں پر لکھا ہے انہوں نے، دیکھیے یہاں پر انہوں نے کتے کے جھوٹے کے تعلق سے مکمل باب باندھا ہے۔ اصل میں یہ طحاوی کی شرح ہے، تو یہ کیا لکھتے ہیں میں مدعے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، سب سے پہلے انہوں نے کتے کی ذات پر بحث کی کہ بھئی کتے کا جھوٹا ناپاک کیوں ہے، تو ذات کتا ناپاک ہے، اس وجہ سے کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ تو جن علماء کے نزدیک ذات کتا، نفس کتا
ناپاک ہے، ان کے یہاں پر اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، اور جن کے یہاں پر نفس کتا ناپاک نہیں ہے تو ان کے یہاں پر اس کا جھوٹ بھی ناپاک نہیں۔ یہ مکمل بحث ہے۔ آپ دیکھیے امام مالک نمبر 1، بہت بڑے امام، اب دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، اصحاب ظواہر کے اندر بہت سارے محدثین آتے ہیں، اتنا وقت نہیں ورنہ میں آپ کو مکمل لسٹ بتاتا۔ اب امام اوزاعی کو بھی چھوڑ دیجئے اور اصحاب ظواہر کو بھی چھوڑ دیجئے، امام مالک کو لیجئے۔ امام مالک کون؟ ایک مسلک جن کا دنیا کے اندر چلتا ہے، 4 مسلک جو حق ہے، اس میں ایک حق مسلک کس کا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور امام مالک کے نزدیک کتے کا جھوٹا، کتا پاک ہے، یہ میں نے کہا ہوں اس کے اندر۔ تو انہوں نے امام مالک کے نزدیک اس کو کٹ کر دیا اور صرف پاک ہے اس کو نقل کر دیا اور اس کو ٹرم کر دیا۔ تو کیا لکھا ہے؟ امام مالک، امام اوزاعی اور اصحاب ظواہر کے نزدیک کتا پاک ہے، اسی وجہ سے ان کے نزدیک کتے کا گوشت کھانا بھی جائز ہے مگر بکراہت۔ یہ جو بکراہت جو لفظ یہاں پر آیا ہے تو میں نے اس کی تشریح کیا، جس طرح سے فقہ حنفی کے اندر جھنگا کھانا بکراہت جائز ہے، ہمیشہ نہیں بکرا، امام شافعی کے وہاں پر کھا سکتے ہیں جھنگا، پر احناف اس کو بکراہت جائز کہتے ہیں، کوئی اگر کھا لے تو وہ مکروہ ہوگا۔ تو امام مالک کے یہاں پر کتے کا حال ایسا ہے کہ کوئی اگر کتا کھا لے تو بکراہت ان کے یہاں پر کتا کھانا جائز ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ امام مالک کا مسلک ہے۔ اسے نقل کون کر رہا ہے؟ مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو نقل کر رہے ہیں اپنی کتاب اضاء التحوی کے اندر۔ آگے لکھتے ہیں، چنانچہ مولانا طاہر حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام مدنی، مولانا طاہر حسن امروہی ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے شیخ الاسلام کون تھے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد آزادی بہرحال۔ تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقریر معارف مدینہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 پر نقل فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ شریف میں بھیڑے اور درندوں کا گوشت دکانوں میں اس طرح سے فروخت ہوتا تھا جس طرح سے ہمارے یہاں بکرے کا گوشت، اور کتا بھی انہی درندوں میں سے ہے۔ مطلب شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اپنی کتاب تقریر معارف مدینہ کے اندر یہ نقل کر رہے ہیں، مطلب میں یہ گواہی کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ میں کیا پیش کر رہا ہوں، میں تو نقل کیا ہے۔ بول کون رہا ہے، لکھ کون رہا ہے؟ مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی۔ تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام مالک کے یہاں پر کتا پاک تھا، کتے کا کھانا بکرا جائز تھا، اس وجہ سے ان کے یہاں پر مارکیٹ کے اندر کتوں کا گوشت ملتا تھا، فروخت ہوتا تھا، جس طرح سے ہمارے یہاں پر بکرے کے گوشت کی منڈی لگتی ہے، مارکیٹ لگتا ہے، تو مکہ اور مدینہ کے اندر درندوں کا گوشت ملا کرتا تھا۔ کون لکھ رہا ہے؟ مفتی سالم خان لکھ رہا ہے، مفتی شبیر احمد عثمانی۔ میں تو ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ امام مالک کا یہ مسلک کون بیان کر رہا ہے؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اپنی کتاب تقریر معارف مدینہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 پر بیان کر رہے ہیں۔ تو کتے کو پاک امام مالک کے نزدیک کس نے کہا؟ مفتی سالم خان نے کہا؟ جی نہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے کہا۔ تو اعتراض کرنے والے اب جائیں ان کے اوپر اعتراض کریں۔ شورا کے جو علماء ہیں، جن کو میں لکیر کا فقیر کہتا ہوں، جو مطالعے سے دور ہیں، جو علم سے کورے ہیں، جاہل ہے بلکہ اجہل ہے، بلکہ جہل مرکب کا شکار ہے، ان لوگوں سے میں کہوں گا آپ مطالعہ نہیں کرتے تو کم سے کم کسی پر اعتراض بھی نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ تمہیں کیا پتہ، وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے مطالعہ کریں۔ کسی کے اوپر انگلی اٹھانا آسان بات نہیں ہے، کل قیامت دن بھگتنا پڑے گا، اس کا کتنا خطرناک عذاب ہے۔ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرتے، اللہ بھی بندوں کے حقوق میں معافی نہیں دیتے۔ تو میں نے حوالے پیش کر دیا ہوں۔ جو لوگ اس کتے کے تعلق سے میری ویڈیو کو چلا رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان کیا ہے اس ویڈیو میں، اور وہ مکمل ویڈیو ہے۔ آگے اگر تم آؤ گے تو آگے ائمہ ثلاثہ کا بھی مذہب ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ آگے لکھتے ہیں، ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک کتا نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پھر آگے جو مالکیہ کی جو دلیل ہے، تو مالکیہ کی دلیل کو پیش کر امام طحاوی نے ان کی دلیل کا رد بھی کیا ہے کہ امام مالک کتے کو بکراہت جائز کیوں قرار دیتے ہیں، کتا ان کے نزدیک حلال کیوں ہے، پاک کیوں ہے۔ تو
تو انہوں نے ایک دلیل دی ہے اور اس دلیل کا رد کیا ہے ائمہ ثلاثہ نے، اور اس ائمہ ثلاثہ کی رد کی ہوئی دلیل کو مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی اپنی اس کتاب ایضاح الطحاوی کے اندر نقل کر رہے ہیں۔ یہ میں نے بہت سلیس انداز میں بالکل کھول کے، جیسے ایک بچے کو پڑھایا جاتا ہے نا مکتب کے اندر منہاج العربیہ نورانی قاعدہ، اس طرح سے ایک بچی کی طرح میں نے سمجھایا ہے۔ اب بھی اگر شورا کے علماء کو یہ چھوٹی سی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کی ذہنیت اور آپ کے عالم ہونے کے اوپر لعنت ہے۔ تو جو حق تھا میں نے بتا دیا۔ تو اب جو لوگ میری ویڈیو وائرل کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مکمل ویڈیو دیکھیں۔ اگر مکمل ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ہر شورا والے کے گھر گھر تک میری اس آڈیو کو، اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ ہر شورا والے کے کچے پکے مکان تک میری اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ ان کو عقل آئے کہ وہ جو چھوٹی سی 20 سیکنڈ کی جو ویڈیو جو چل رہی ہے وہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ اور اس طرح کی یہ ادھوری عبارات نکال کر، کلپنگ نکال کر کسی کو بدنام کرنا یہ حرام ہے، یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے، اور جب تک بندہ اسے معاف نہیں کرے اللہ بھی حقوق العباد کے اندر معافی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے؟ ھذا ما عندی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا ہو سکے اس ناچیز کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا۔